ٹیکس چوری جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اور پھر عدالتوں میں معاملوں پہ فیصلے نہیں ہوتے جلدی، تو جو ٹیکس چور ہیں وہ آرام سے عدالتوں کے بنا میں چلے جاتے ہیں۔ جب جنرل مشرف نے افتخار چودھری کو اپنے دفتر میں بلایا اور اس کے بعد ایک وکلا کی تحریک شروع ہوئی جس نے سارا منظر ہی بدل دیا، تو لوگ تو اس بات کو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف شاید یہ بات کرنے گئے تھے کہ ذرا ساڈا دھیان رکھا جائے۔ یہ عدالت میں آپ مداخلت کر رہے ہیں، اس کے بعد چیف جسٹس کو برطرف کیا گیا، جس طرح برطرف کیا گیا تھا وہ طریقہ بھی غلط ہے نا۔ آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں، بلا کے آپ نے کیا۔ پہلے 1 بلین درخت لگائے، اب ہم 2 بلین درخت لگائیں گے۔ اچھا، صحت کا سونامی آ جائے گا، تعلیم کا سونامی آ جائے گا، اچھا سارا کچھ ہی کے پی کے میں بیڑا غرق ہو گیا۔ کیا علیم ان گنڈا پور لیک آن یو ہیں کے پی کے اور سنگاپور کی طرح یہاں پر بھی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، پر کیپٹا انکم کتنی بڑھ گئی ہے؟ تو کراچی کے لوگوں کو جو ایکویشن درپیش ہے وہ یہ ہے، یا تو پانی لے لو یا جان سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ ناظرین السلام علیکم، میں اور وسیم عباسی آپ کی خدمت میں وی ٹاک کے ساتھ حاضر ہیں۔ 3-4 بہت اہم خبریں ہیں جس پر بات کرنی ہے۔ کل وزیر اعظم صاحب چیف جسٹس صاحب سے ملے، اس ملاقات میں کیا گفتگو ہوئی یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے۔ اس ملاقات کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے یہ ایک علیحدہ ڈسکشن ہے، اور کیا ماضی میں بھی کبھی کوئی اس طرح کی ملاقات کی روایت ہے یا یہ پہلی دفعہ ایسا واقعہ ہوا ہے، اس پر ہم کھل کر بات کریں گے۔ دوسری خبر آپ کے لیے بھی بہت حیران کن، میرے لیے بہت حیران کن، یعنی ششدر رہ جائیں گے۔ کے پی کے ایک وزیر نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ کے پی کے میں جس حساب سے ترقی ہو رہی ہے سنگاپور کو ہم نے بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ نورپور کہتے تو مان جاتے، اس سنگاپور کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو اس دعوے میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا فسانہ ہے، اس پر بات کریں گے۔ چیمپئنز ٹرافی میں پاکستان کے اہداف کو ایک بڑا دھچکا، فخر زمان کل زخمی ہوئے اور آج خبر آئی کہ وہ ٹیم سے باہر ہو گئے ہیں پورے ٹورنامنٹ کے لیے۔ اگلا میچ انڈیا کے ساتھ ہے، تو اب اس میں کیا بنے گا، کیا اسٹریٹجی ہوگی، کیا حل کیا جا سکتا ہے۔ اور آخری خبر ایک افسوسناک واقعہ، کراچی میں ڈمپر کے ایک ایکسیڈنٹ میں 2 لوگ مارے گئے۔ یہ کیوں واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، اس کی پوری ٹریجڈی جو ہے آپ کو ایکسپلین کریں گے اس وی ٹاک میں۔ لیکن سب سے پہلے وزیر اعظم کی چیف جسٹس سے ملاقات، کیا کوئی عمران خان کے حوالے سے بات کرنے گئے تھے؟ چکر کیا؟ نہیں سر، آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ چیف جسٹس یہی آفریدی سے وزیر اعظم ملاقات کی، اس سے پہلے وزیر اعظم پہلے ہی شہباز شریف ان کو خط لکھ چکے تھے۔ چیف جسٹس کی جو ملاقات ہوئی تھی صحافیوں سے، اس میں انہوں نے بتایا بھی تھا اس کے بارے میں کہ وزیر اعظم نے خط لکھا ہے کہ آئی ایم ایف کے کچھ تحفظات ہیں پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے۔ ظاہر ہے آئی ایم ایف پاکستان میں اکنامک ریکوری کے حوالے سے کنسرنڈ ہوتا ہے، تو وہ بات کرتا ہے کہ جی کیا ہو رہا ہے، کیسز عدالتوں میں لٹک رہے ہیں، خاص طور پہ جو ٹیکس کے معاملات ہیں عدالتوں میں لٹکتے ہیں۔ ٹیکس چوری جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے اور پھر عدالتوں میں معاملوں پہ فیصلے نہیں ہوتے جلدی، تو جو ٹیکس چور ہیں وہ آرام سے عدالتوں کے بنا میں چلے جاتے ہیں 4 سال 5 سال، اور اس طریقے سے پھر گورنمنٹ کو ریونیو کلیکشن میں مسئلہ ہوتا ہے اور پھر ظاہر ہے اسے معاشی بحالی کے منصوبے کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس حوالے سے ملاقات تھی۔ پھر جو جوڈیشل کمیٹی ہے، خود چیف جسٹس نے کہا کہ جوڈیشل کمیٹی ہماری بیٹھی ہے، ہم جوڈیشل اصلاحات چاہتے ہیں، یعنی کہ عدالتی اصلاحات چاہتے ہیں کہ عدالتوں کو کیسے بہتر کیا جائے۔ اس حوالے سے ہم حکومت سے بھی مشورہ کرنا چاہتے ہیں اور اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو بھی بلائیں گے، ان سے بھی مشورہ کریں۔ اس تناظر میں کل ملاقات ہوئی تھی۔ عمران خان کا کوئی تناظر نہیں تھا، اور جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں بھی یہی ہوا۔ اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا تھا؟ بالکل ہوا ہے۔ شاہد حقان عباسی وزیر اعظم تھے، وہ ثاقب نثار سے ملے ہیں۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کی ثاقب نثار صاحب کے ساتھ تصویریں تو آپ نے دیکھی ہوں گی، اور اس کے علاوہ کئی چیف جسٹس سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ عام طور پہ ملاقاتیں چیف جسٹس کے آفس میں ہوتی ہیں، ظاہر ہے ان کے آفس کا ایک ڈیکورم ہے، پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ ہے، تو وہ وزیر اعظم ان کے سامنے جواب دہ ہے، اور پاکستان کے کئی وزیر اعظموں کو اعلیٰ عدلیہ فارغ کر چکی ہے، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ہو از دا باس اس کے۔ لیکن ایک دفعہ جو ہے نا باس کسی اور نے بننے کی کوشش کی، معاملہ الٹا پڑ گیا تھا جب جنرل مشرف نے افتخار چودھری کو اپنے دفتر میں بلایا اور اس کے بعد ایک وکلا کی تحریک شروع ہوئی جس نے سارا منظر ہی بدل دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد جو افتخار چودھری صاحب نے کیا
نظام انصاف کے ساتھ، عدالتوں کے ساتھ، وکلاء کے ساتھ، حکومتوں کے ساتھ، تو مجھے بعض اوقات شک سا پڑتا ہے کہ شاید جنرل مشرف ٹھیک ہی کر رہے تھے۔ اچھا، لوگ سوشل میڈیا پہ، ظاہر ہے سوشل میڈیا پہ کسی پہ کوئی قدغن نہیں ہے، جس کا دل چاہتا ہے وہ بات کر رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے عمران خان کے حوالے سے ملنے گئے تھے، کوئی کسی اور بات کو رنگ دے رہا ہے۔ ابھی جو ہے ججز کی سینیورٹی والے مسئلے پہ بھی 5 ججز جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے، وہ ان کو پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں انہوں نے عامر فاروق صاحب کو ریپرزینٹیشن پیش کی تھی کہ سینیورٹی کا کیس اس طرح نہیں، اس طرح ہونا چاہیے، انہوں نے ریجیکٹ کر دی۔ اب ان 5 ججز نے، جس میں محسن اختر صاحب بھی ہیں، انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ تو لوگ تو اس بات کو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف شاید یہ بات کرنے گئے تھے کہ ذرا ساڈا دھیان رکھا جائے۔ نہیں، ایسا دیکھیں یہ ہو نہیں سکتا، اس طرح دن دہاڑے عدلیہ کے ساتھ اس طرح کی بات چیت نہیں ہوتی، یہی بات ہوتی ہے ظاہر ہے۔ اور اعلامیہ جو جاری ہو اس میں یہی بات کی گئی ہے کہ جی ٹیکس کے جو معاملات ہیں انہوں نے استدعا کی کہ ان کو آگے نبھایا جائے، کیونکہ حکومت کے لیے مشکلات ہوتی ہیں۔ حکومت جب IMF کے پاس نئے پیکج کے لیے جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں یار آپ کے یہاں تو عدالتوں میں یہ ہو رہا ہے، عدالتوں میں کیا کیا نہیں ہو رہا۔ ریکو ڈک کا کیس تھا، وہی چیف جسٹس جن کی آپ بات کر رہے تھے، انہوں نے جناب ریکو ڈک کا اس معاہدہ ختم کر دیا، پاکستان کو بڑا نقصان ہونے لگا تھا وہ، لیکن پھر ثالثی ہوئی تھی اور ثالثی کے بعد جو وہ فرم واپس پاکستان آ گئی ہے۔ لیکن یہ عدالتوں نے جو مداخلتیں کی ہیں ماضی میں، جیسے وہ جو سپریم کورٹ کا وہی معاملہ تھا مشرف صاحب والا، اس وقت سٹیل مل بڑے اچھے ریٹ پہ بک رہی تھی۔ اچھا، اور اس وقت جو ہے چیف جسٹس جو اس وقت افتخار چودھری تھے، انہوں نے یہ روک دی۔ مشرف صاحب نے ان کو بلا کے یہی کہا تھا، جنرل مشرف نے، کہ جی آپ سٹیل مل کی یہ ہونے دیں نجکاری آپ نہ روکیں، یہ ملک کے نقصان دہ ہے۔ اس کے بعد وہ انہوں نے کہا نہیں میں تو یہ عدالت میں آپ مداخلت کر رہے ہیں۔ اس کے بعد چیف جسٹس کو برطرف کیا گیا، جس طرح برطرف کیا گیا تھا وہ طریقہ بھی غلط ہے نا۔ آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں، بلا کے آپ نے کیا۔ بہرحال یہ ہے کہ ثابت ہوا، وقت نے ثابت کیا۔ میں بھی اس وقت یہ سمجھتا تھا کہ چیف جسٹس حق پر ہیں اور مشرف صاحب غلط ہیں، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ سٹیل مل کے کیس میں، اب سٹیل مل دیوالیہ ہے، دنیا کا کوئی بندہ خریدنے کو تیار نہیں، ساری دنیا کو کہہ رہے، تو سٹیل مل اگر اس وقت اچھے ریٹ پہ بک جاتی تو فائدہ ہوتا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ افتخار چودھری غلط تھے اور اس معاملے پہ مشرف صحیح تھے کہ سٹیل مل کی نجکاری ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک اور بات جو ہے بڑی حیران کن بات ہے، پرے ہٹتے ہیں، پہلے تو میں آپ کو بتاؤں وہ ایسی سٹیٹمنٹ آئی KPK کے ایک وزیر سے، انہوں نے کہا KPK کی ترقی کی بات کرتے، وہ جو ہے سنگاپور سے بھی آگے چلا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ شواہد بھی اور کچھ اعداد و شمار بھی پیش کیے، تو کیا کہتے ہیں وسیم صاحب؟ سہیل افریدی صاحب ہیں جی KPK کے وزیر، انہوں نے آج ڈیالہ کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں حیرت انگیز دعویٰ کیا۔ انہوں نے کہا جی ہم تو سنگاپور سے بھی آگے نکل گئے۔ سنگاپور آپ کو پتہ ہے کہ اس کو ایشیا کا پاور ہاؤس کہتے ہیں، وہاں پہ GDP گروتھ ریٹ دیکھیں، وہاں پہ سڑکیں دیکھیں، وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن دیکھیں، وہاں پہ پر کیپٹا انکم دیکھیں، دنیا میں ایک مثال دی جاتی ہے۔ پوری دنیا میں جو اس وقت سب سے بہترین جو ممالک ہیں گورننس کے حوالے سے، ترقی کے حوالے سے، عوامی ترقی کے حوالے سے، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے حوالے سے، پاورفل پاسپورٹ کے حوالے سے، وہ سب سنگاپور ہے۔ اب ان میں سے، اور ان کی ترقی کا سہرا عمران خان بھی کہا کرتے تھے، اور ویسے بھی سب کو پتہ ہے لی کون یو جو ان کے لیڈر تھے، جو بانی تھے سنگاپور کے، پرانے پرائم منسٹر تھے، بہت عرصہ رہے 40 سال، انہوں نے، اور اب ان کے بیٹے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے، وہ بانی ہیں جدید سنگاپور کے، جس نے سنگاپور کو ترقی کی معراج پہ پہنچایا۔ سنگاپور ملیشیا کا حصہ ہوتا تھا 1960s میں، یہ ملیشیا نے اس کو کک آؤٹ کیا تھا اپنے سے، اور یہ انہوں نے اپنی ترقی کر کے ایک مثال قائم کی۔ اب کیا علی من گنڈاپور لی کان یو ہیں KPK، اور سنگاپور کی طرح یہاں پر بھی دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، پر کیپٹا انکم کتنی بڑھ گئی ہے KP میں سڑکیں آپ نے دیکھی ہیں KP کی۔ ابھی ہم نے میٹرو ٹرانسپورٹ کی واش رومز کی حالت دکھائی تھی کہ جہاں نشے ہی ڈیرا لگائے ہوئے ہیں، اور کسی واش روم میں کوئی خاتون کوئی بندہ جا نہیں سکتا، دنیا کی بہترین میٹرو اس کو کہا گیا تھا۔ اور باقی آپ حالات سب کے سامنے KP کے عوام ہی بتا دیں کہ سنگاپور سے بہتر رہ رہے ہیں کیا؟ بیسیکلی نا کچی نہیں پینی چاہیے، تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں، اور اسی طرح کی کچی لسی کی بات کر رہے ہوں گے؟ ہاں تقریباً لسی کی، وہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹیں دیتے ہیں، اور یہ اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہم نے 350 ڈیم بنا لینے۔ اب ان پہ ترس آتا ہے جنہوں نے اس بات پہ یقین کیا۔ یہ اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ پہلے 1 بلین درخت لگائے، اب ہم 2 بلین درخت لگائیں گے۔ اچھا، صحت کا سونامی آ جائے گا، تعلیم کا سونامی آ جائے گا۔ اچھا، سارا کچھ ہی KPK میں بیڑا غرق ہو گیا، نہ تعلیم کا کوئی حال ہے، نہ انفراسٹرکچر کا کوئی حال ہے، اور نہ وہاں پر صحت کا کوئی حال ہے۔ اور یہ اسی طرح کے دعوے کر کے ڈیم بنانے کا اعلان کیا، اور نلکوں کا انہوں نے افتتاح کیا، اتنے ہی کیا۔ سنگاپور میں گیا، آپ کو پتہ ہے سنگاپور ڈسپلن ہے وہاں پر اس سوسائٹی میں نا۔ سنگاپور دنیا کا واحد ملک ہے جہاں چوئنگم کھانا جرم ہے، $1000 جرمانہ ہوتا ہے۔
تو میں نے کہا یار چلو سگریٹ پینے یا کسی اور نشے پہ تو پابندی بنتی ہے، چنگم کھانے پہ کیوں پابندی ہے؟ تو انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ واقعہ بتایا. سنگاپور کی جو ورکنگ کلاس ہے وہ شہر سے باہر رہتی ہے اور وہ ٹرین پر آتی ہے، اور وہ سارے لوگ ایک ہی دفعہ آتے ہیں، 7:30 بجے کا ٹائم ان کا ہوتا ہے. ایک شخص نے، کوئی ہمارا گیا ہوگا یہ وکیل صاحب کے جو منسٹر صاحب کا رشتہ دار، اس نے کوئی چنگم کھایا اور کسی ایسی جگہ چپکا دیا جس سے ٹرینوں کا سکیجول جو ہے متاثر ہوا. اس دن سنگاپور کے جو کام کرنے والے تھے وہ آدھا گھنٹہ دیر سے پہنچے، اور یہ اس قوم کو برداشت نہیں ہوا. انہوں نے اس دن سے چنگم کھانے پر، چنگم لانے پر پابندی عائد کر دی ہے، اس لیے کہ ان کا آدھا گھنٹہ ضائع ہوا تھا. اور KPK کی صورتحال، خیر یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. فخر زمان بھائی بڑی امیدیں تھیں، کیا ہوا؟ بہت بڑا سیٹ بیک ہے جس فخر زمان انجرڈ ہو گئے ہیں. کل ہلکی سی حالانکہ بال روکی ہے انہوں نے، چوکا روکا ہے، وہ چوکا جانے ہی دیتے کاش. تو چوکا روکتے ہی ان کے گوڑے گٹے جناب رہ گئے، اور اس کے بعد ان کی لیفٹ سائڈ پہ کوئی زخم ہوا. PCB نے کل نہیں بتایا، آج بتایا کہ جی وہ ورلڈ کپ سے باہر ہو گئے. ان کی جگہ مامول حق کو رکھا ہے. فخر زمان یہ ان کھلاڑیوں میں شامل ہیں جنہوں نے پاکستان کو چیمپئنز ٹرافی جتوائی تھی. انڈیا کے خلاف میچ میں آپ کو پتہ ہے فائنل جو ہوا تھا اس میں ان کی بڑی شاندار سینچری تھی. تو اور یہ اٹیکنگ پلیئر ہیں، یہ وہ نہیں ہیں جو اپنے لیے کھیلتے ہیں، سیلف لیس کھیلتے ہیں، بہت اچھا کھیلتے ہیں. انڈیا کے خلاف ہاتھ بیٹھا ہوا ہے ان کا، تو بہت بڑا سیٹ بیک ہے. ویسے سیٹ بیک تو سب کا ہی ہے. اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ فخر زمان چیمپئن ٹرافی سے آج نکلے، پوری ٹیم جو ہے اتوار والے دن نکل جائے گی جب انڈیا کے ساتھ میچ ہے. تو آدھی ٹیم کا تو یہی حال ہے. پاکستان انٹرسٹ کم ہو رہا ہے، اور یہ بہت بڑا ویسے سیٹ بیک ہے، کیونکہ دیکھیں کل پہلے اوور میں یہ واقعہ ہو گیا تھا، اس کے بعد سے ٹیم اٹھ نہیں سکی تھی. تو سائمہ ایوب پہلے ہی بیمار ہے. تو ہماری قوم کا مجموعی حال بھی یہی ہے، ہم بیماروں کی قوم ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ نے بہت جلدی اسٹیٹمنٹ دے دی انڈیا والے میچ میں، دیکھیں ہم اسکل میں شاید ہم اس میں ٹریننگ میں فزیکل ابیلٹی میں انڈین ٹیم سے ہماری ٹیم کم ہو سکتی ہے، اس طرح کی ٹریننگ بھی نہیں ہے، اس طرح کی فٹنس بھی. لیکن یہ انڈیا کے خلاف نہ اسکل سے کھیلتے ہیں، نہ ٹریننگ ان کی کام آتی ہے، یہ جذبے سے کھیلتے ہیں. اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے میچز انہوں نے صرف اسی جنون میں آ کر جتا دیے. تو آئی ایم اسٹل ویری ہوپ فل کہ پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہے وہ اچھا میچ ہوگا، اور انشاءاللہ پاکستان کو فتح نصیب ہوگی. آخری خبر میں اس پہ تھوڑی سی بات کر لوں. ڈمپر سے کراچی میں 2 افراد اور ہلاک ہو گئے. اچھا، گزشتہ 45 دن کے اندر یہ تقریباً 100 سے زیادہ افراد، جن میں زیادہ تر موٹر سائیکل والے تھے، وہ مارے گئے. یہ ایک اتنا بڑا مافیا بن گیا ہے. کراچی میں ڈمپرز پر واٹر ٹینکر جاتے ہیں. کراچی کو پانی سپلائی کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے اگر وہ ٹینکر نہ ہو. اور یہ ٹینکر نہیں ہے، یہ قاتل ہیں. یہ لوگوں کو رونتے ہوئے نکل جاتے ہیں. کوئی ان کا جو ہے پرسان حال نہیں ہے، کوئی ان کو روک نہیں سکتا. ابھی پچھلے دنوں جب انہوں نے 2 بچوں کو، موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا، اس وقت لوگ مشتعل ہوئے اور انہوں نے 5 ٹینکرز کو آگ لگا دی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کراچی میں ٹینکر کی ہڑتال ہوئی، انہوں نے پانی نہیں سپلائی کیا. تو کراچی کے لوگوں کو جو ایکویشن درپیش ہے وہ یہ ہے، یا تو پانی لے لو یا جان سے ہاتھ دھو بیٹھو. یہ حال ہے گورننس کا. اور بعض اوقات یہ پنجاب حکومت کو تانے دیتے ہیں. تو میرے خیال میں اس سنگین واقعے پر، اس جرم پر اور کھلے جرم پر جب مدتوں سے ہو رہا ہے، 100 جانیں کسی اور ملک میں گئی ہوتی انقلاب آ جاتا. 100 بچے مار دیے اور ڈمپروں نے مار دی، اور اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ فاروق ستار صاحب نے بھی کل پریس کانفرنس کی شرجیل میمن کے ساتھ. یہ الٹیمیٹلی لڑائی جو ہے مجھے لگتا ہے لسانی بھی بنے گی، سیاسی بنے گی، اور حل کوئی نہیں نکلے گا، کیونکہ جو گورننس کا باقی صوبوں میں حال ہے وہ ہمیں سب کو پتہ ہے. بالکل جی، میرا خیال ہے یہ بہت المناک واقعہ ہے. سندھ حکومت کو وہ اس سطح پر شہر کے ساتھ، یہ میٹروپولیٹن سٹی ہے، پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، کروڑوں افراد وہاں رہتے ہیں. تو وہ کوئی ایسا سسٹم واٹر ڈسٹریبیوشن کا لانا چاہیے کہ آپ کو ان ٹینکروں سے نجات مل سکے، ٹینکر مافیا سے. وہ تو آپ کو پتہ ہے بلین روپیز کی انڈسٹری ہے، کئی بلینز کی، جس میں وہ پیسے کماتے ہیں، پورا رکھتے ہیں، وہ کرتے ہیں. تو اس کا کوئی حساب کتاب ہونا چاہیے، کوئی سیپریٹ روٹ کیا جائے.
اور جان انسان کی جان سے زیادہ تو کوئی چیز قیمتی نہیں ہے، تو اس کا کوئی حل ہونا چاہیے. انفارچونیٹ ہے کہ سندھ، اسی وجہ سے سندھ کے تاجر بھی شکوہ کناں نظر آتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. بلاول بھٹو صاحب کی میں بھی کہیں دیکھ رہا تھا، بہت اچھا بولے ہیں کسی فورم پہ، انٹرنیشنل فورم پہ پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے تھے. اتنا اچھا لگتا ہے کہ ینگ لیڈر ہیں، پاکستان کی قیادت سنبھالیں، مگر یہ گورننس کو کیوں نہیں بہتر کر پا رہے؟ لگاتار وہاں سے جیتتی آ رہی ہے پیپلز پارٹی، اور لگاتار ان کی حکومت ہے اس صوبے میں، تو گورننس کون بہتر کرے گا اور ان عوام کا کون پرسان حال ہوگا؟ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.